السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے مخصوص سیٹوں والا فیصلہ بالآخر آ گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی جانب سے کیا انہونی کی گئی ہے، کیا تماشا لگایا گیا ہے اور اڈیالہ سے کیا خبریں آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر 11 رکنی بینچ نظر ثانی پر سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اینڈ کمپنی نے مخصوص سیٹیں میرٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ آج تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن نظر ثانی لگ گئی۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے اپنا فیصلہ سنایا اور انہوں نے نظر ثانی کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے 3 درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں۔ نمبر 1 کہ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک مخصوص سیٹوں والا کیس نہ سنا جائے۔ نمبر 2 وہی جج یہ کیس سنے، کیونکہ نظر ثانی ہے نا، ریویو پٹیشن ہے، فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہے، تو ان لوگوں نے ہی نظر ثانی کرنی ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ کوئی نیا بندہ جس نے فیصلہ ہی نہیں کیا وہ نظر ثانی کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا ان ججز کو واپس بینچز کے اندر لایا جائے۔ اور تیسری درخواست یہ تھی کہ لائیو سٹریمنگ، یعنی پوری قوم کو دکھایا جائے کہ ایشیا کے سب سے بڑے جج جسٹس امین الدین خان کیا گند گھول رہے ہیں۔ تو پوری قوم لائیو سٹریمنگ سپریم کورٹ کی کاروائی دیکھے۔ اب آج اس پر سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلہ یہ سنا دیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو مارو گولی، وہ اب ہو گئی ہے، جب مسترد ہونی ہوگی اس وقت دیکھیں گے، کیس تو ہم سنیں گے۔ نمبر 2 اگر جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ میں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسٹس منیب نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جو 11 ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہی نظر ثانی سنیں گے، یعنی جن لوگوں نے کیس سنا تک نہیں وہ نظر ثانی کریں گے، جنہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا وہ نظر ثانی کس بات کی کریں گے۔ نظر ثانی کے اندر تو ایرر آف ججمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ کسی پہ کہیں پہ کوئی چھوٹا موٹا ایرر تو نہیں آ گیا، بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے۔ لہٰذا جسٹس امین الدین خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے کیس نہیں سنا وہ لوگ بیٹھ کر نظر ثانی کریں گے، اور جو حتمی فیصلہ آئے گا اس کے اندر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا فیصلہ یا جو ان کی رائے ہے وہ اس میں شامل ہوگی۔ اور تیسری درخواست کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ لائیو سٹریمنگ ہوگی، یعنی پوری قوم پیر سے مخصوص سیٹوں والے کیس کی کاروائی براہ راست دیکھے گی اور دیکھے گی کہ جسٹس امین الدین خان کس طرح سے عدالت کو چلاتے ہیں۔ تو کم از کم ایک انٹرٹینمنٹ، ایک کارٹون نیٹ ورک آپ کہہ لیں، وہ قوم کو مبارک ہو کہ قوم اب ٹی وی پر بیٹھ کر یوٹیوب پہ بیٹھ کے پیر سے کارٹون دیکھ سکے گی، تماشا دیکھ سکے گی، پاکستان کے 11 بڑے وکلاء کو دیکھ سکے گی کہ وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں وکالت کرتے ہیں ججوں کی کرسیوں سے اتر کر۔ تو یہ فیصلہ آیا ہے، یعنی حد ہو گئی ہے، تماشے کی بھی حد ہوتی ہے۔ دوسری خبر آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے، جو کہ ایک خوشخبری ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے کہ 26 نومبر کے احتجاج کے دوران جو پی ٹی آئی کے ورکر گرفتار ہوئے، 86 کارکنان کی 10-10 ہزار مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ یعنی ایک طرف اڈیالہ کے اندر آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے، کل توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوئی، خان سے ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں، کل ریڈ زون کے اندر احتجاج بھی کرنے دیا گیا، اور دوسری طرف آج 86 جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے۔ تو آپ ہلکا پھلکا کہہ سکتے ہیں، کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے، لیکن ہلکا پھلکا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا بہت نیوٹرل ہونے کو دکھا رہی ہے، یہ ہلکا پھلکا سا ریلیف پی ٹی آئی کو دے رہی ہے۔ دوسری طرف آج اڈیالہ میں کیا ہوا؟ آج مسلسل تیسری بار لاہور سے وہ پولیگرافک ٹیسٹ کرنے والی جو ٹیم ہے جو عمران خان کو تارے لگا، دیکھیں کتنی بڑی توہین ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم، قوم کا نمائندہ اور اب بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا شخص، صرف اور صرف اس کی تصدیق کرنے کے لیے یہ سب ہے، ورنہ 2 سال گزر جانے کے بعد کون سے پولیگرافک ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ عمران خان تو اس وقت گرفتار تھا صرف مذاق اڑانے کے لیے، صرف تماشا بنانے کے لیے کہ ان کو تاریں لگاؤ، اور آج تیسری دفعہ مسلسل ٹیم وہاں پہنچی اور آج تیسری دفعہ عمران خان نے انکار کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ نکلو باہر، کدھر آ گئے ہو؟ تارے لگانے کے لیے جی، پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے؟ تماشا ہے، یعنی سابق وزیر اعظم ہے، یہ جتنے بھی بونے ہیں ان کا قد کاٹ جو ہے جتنا بھی ہو،
ان سے بڑا قد کاٹ اس کا ہے. دنیا پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر، چھوڑ دیں پاپولر یا غیر پاپولر، وہ سابق وزیر اعظم ہے، اس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں، اور آپ تارے لگا کے ٹیسٹ کریں گے؟ یہ تماشا ہے، ڈرامہ ہے، کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے، تارے لگائیں گے. تو خان نے کہا کہ جاؤ نکل جاؤ. تو آج تیسری دفعہ مسلسل پولیس واپس لوٹی ہے اور پولی گرافک ٹیسٹ نہیں ہو سکا. پھر آج ایوان صدر کے اندر تقریب ہو رہی ہے جس کے اندر آرمی چیف کی وہ جو فیلڈ مارشل کا لقب مریم نواز کے مطابق انہیں دیا گیا. تو یہ اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں جو ان کو عہدہ دیا گیا، اعزاز دیا گیا کہنا چاہیے، تا حیات. یعنی کبھی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ریٹائرڈ نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل ریٹائر حافظ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. تو فیلڈ مارشل کا جو ان کو عہدہ دیا گیا ہے اس کے آج بیج لگائے جائیں گے، اس کی تقریب اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. دوسری طرف فیصل واڈا نے آج سینٹ کے اندر تقریر کی، بڑی تگڑی تقریر. انہوں نے کہا کہ دفاعی بجٹ ہمیں بڑھانا پڑے گا، یعنی یہ جو دفاع کا بجٹ ہے وہ ہمیں بڑھانا پڑے گا، فوج کی تنخواہوں کو دگنا کرنا پڑے گا، مرات بڑھانا پڑیں گی، اپنی شاخ خرچیاں کم کرنی پڑیں گی، یعنی جو حکومت کے وزراء کے پروٹوکول ہیں وہ کم کرنا ہوں گے، ترقیاتی منصوبے رکھنا پڑیں گے، تو روکنا پڑیں گے جو قوم کے لیے کام ہو رہے ہیں نا، پل بن رہے ہیں یا سڑکیں بن رہی ہیں یا کوئی پانی کے منصوبے ہیں، جو بھی قوم کے لیے ہو رہا ہے وہ روکنا پڑے گا. اور اس وقت ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں بلکہ دفاع کی طرف جانا ہوگا، اور فوج کی تنخواہوں کے اندر بھی اضافہ کرنا ہوگا، 4 گنا کرنا ہوگا، دل بڑا کرنا ہوگا. پھر انہوں نے بتایا کہ رمضان کے اندر ایک فوجی کو کیا فنڈ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر چاہے کوئی فوجی ہو یا عام سویلین ہو، سب کا معیار زندگی بہتر ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس ملک کے اندر عام بندے کے لیے تو کوئی بات نہیں کرتا. افسوس کی بات ہے. دیکھیں، عام فوجی قربانی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جان ہتھیلی پر رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں، عام فوجی کا جس ہسپتال کے اندر علاج ہوتا ہے اس میں میرا نہیں ہو سکتا، عام بندے کا نہیں ہو سکتا. جو ان کے گھر ہیں، جو ان کے سکولز ہیں، یا عام فوجی کی ہر کوئی بات کرتا ہے. جرنیل 2000 پر گزارا کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہوتا کہ جرنیلوں کو ملنے والے بڑے بڑے پلاٹس، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑی مرات وہ کٹ کر کے عام نیچے جو لڑنے والا فوجی ہے اس کو دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارا ملک آج کل دفاع کو پریورٹی سارے ممالک دیتے ہیں، اور پاکستان کا بجٹ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، بھارت کا 20 گنا بجٹ دفاع کا ہے. لیکن یہ جو عام چپڑاسی جو وردی پہن کر گرمی کے اندر موٹا پینٹ کوٹ پہن کے سیکیورٹی کر رہا ہو، 15 سے 20 ہزار اس کی تنخواہ، کیا اس کے بچے کے لیے کیا بات کریں؟ جو اس وقت ریڈیوں پہ باہر گلیوں کے اندر کلفیاں بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا کوڑا بیچنے کے لیے، کوڑا اٹھاتے ہیں، کوڑا چننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سوکھیاں روٹیاں لینے کے لیے باہر پھر رہے ہیں، دہاڑی مزدوری بھٹوں پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کبھی کی بات کی ہے کہ وہ کھا کے سوتے ہیں یا ان کے بچے سکول جا پاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل فوج کے بجٹ کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ باقی سارے مر جائیں. پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی اور وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں کہ آپ ایک طبقے کی بات کریں اور باقیوں کو آپ منڈی پر چھوڑ آئیں. تو یہ بھی ساری باتیں ہیں. یعنی بوٹ پالشی کے اندر لوگ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں. خود فیصل واڈا ارب پتی بندے ہیں، ذرا ان میں سے آدھے فوج کے نام کر دینا، کہیں کہ میری اتنے ارب جائیداد ہے، اس میں سے 5-6 ارب میں پاکستان کے نام یا فوج کے نام کرتا ہوں، کیونکہ ملک کا وہ عظیم دفاع کا کام کرتے ہیں. تو اپنا دینا نہیں ہے، اور اگر کسی غریب کو مل رہا ہے تو اسے چھین کر کہو کہ ان کو دے دو. تو یہ عجیب تماشا اس ملک کے اندر چل رہا ہے. عام پاکستانی کے پاس نہ سکول ہے، سکولز بھی پرائیویٹ ہو رہے ہیں، نہ ان کے پاس ہاسپٹل ہے، نہ ان کے پاس سڑکیں ہیں، نہ ان کے پاس بجلی ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ان کے پاس ہسپتال ہے. مر جاتے ہیں. تو کم از کم فوج کو یہ اعزاز تو حاصل ہے. عام جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں یا حاضر سروس بیچارے بے شک سپاہی بھی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم کسی اچھے CMH کے اندر جا کے علاج تو کروا سکتے ہیں. تو عام لوگوں کی بات کون کرے گا؟ عام لوگوں کی بات کے لیے بھی اس طرح اپنی آواز بلند کرنا سیکھیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.